ملک کی اہم ترین جماعت ہونے کے ناطے مسلم لیگ نون تو یقیناً خبروں کا مرکز تھی ہی، لیکن آج کل اس جماعت کے صدر میاں شہباز شریف صاحب خود بھی خبروں کا محور اور مرکز بن چکے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور مہربانی ہے ان کی، جو اگرچہ بہت ایوائڈ کرتے ہیں انٹرویوز دینا، لیکن ہماری درخواست پہ انہوں نے آج کے جرگے میں شرکت پہ آمادگی ظاہر کی ہے، تو ان سے بات ہوگی ملکی حالات پہ بھی، مسلم لیگ نون کی سیاست پہ بھی، اور خود ان کی پوزیشن پہ بھی۔ تو بہت شکریہ میاں شہباز شریف صاحب ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دینے کا۔ شکریہ سلیم صاحب، آپ نے یاد فرمایا، بڑی مہربانی ہے۔ سب سے پہلے تو آج کل بڑی افواہیں ہیں، اور وہ آپ کے پارٹی کے ترجمان وضاحتیں دیتے دیتے تھک گئے، تو واقعی آپ مستعفی ہو رہے ہیں صدارت سے؟ مجھے یاد آ گئی وہ میں نے بجٹ اپنی تقریر میں جب فائنلی مجھے اجازت مل گئی 4 دن کے شور شرابے کے بعد، اور وہاں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر عوام کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے، تو اسی طریقے سے یہ خبر جعلی ہے۔ اچھا، استعفے کی خبر جعلی ہے، لیکن یہ خبر تو جعلی نہیں ہے کہ آپ کچھ ناراض تو نہیں ہے، منظر سے غائب ہے؟ نہیں، منظر سے میں غائب نہیں ہوں، بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون میرا اور ہمارا یہ ایک گھر ہے، اور اس گھر کو بڑی محنت سے میاں نواز شریف نے بنایا، اور 40 سال پر محیط ہے یہ محنت، اور اس میں ہر کارکن کی، خواتین کی، بزرگوں کی، جوانوں کی بھرپور کنٹریبیوشن ہے۔ گھر ہے ماشاءاللہ، لیکن مسلم لیگ نون بہت بڑا گھر ہے۔ جی بالکل۔ اب گھر میں مثلاً اگر ایک بھائی لڑنے پہ تلا ہو اور دوسرا بھائی لڑنے سے بالکل انکاری ہو، تو اس صورت میں اس گھر کا انجام کیا ہوگا؟ یا اگر ہم پاکستان سے اس کی تشبیہ دے دیں، اگر خدا نخواستہ انڈیا سے جنگ چھڑ جائے اور وزیر اعظم جنگ کرنے پہ تلے ہوں، اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس وقت، کیونکہ مسلم لیگ نون کے صدر تو آپ ہیں، کمانڈ تو آپ کر رہے ہیں، وہ جنگ کرنے کو تیار ہی نہیں ہو، تو پاکستان کا انجام کیا ہوگا؟ نہیں صحافی صاحب، یہ سوال جو ہے لڑائی یا جنگ کا نہ، ہاں لڑائی ہے، جنگ ہے۔ اس پاکستان جو کہ بڑی قربانیوں کے بعد مارچ وجود میں آیا تھا اور حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں ہوا، ان شہداء کی قربانیوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر غربت، افلاس، ناانصافی، معاشی ناانصافی کے خلاف جنگ کی جائے، اور ایمانداری سے کی جائے اور بھرپور کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ 72 سالوں میں ہم نے سب نے غلطیاں کی، اور یہ جنگ جو ہونی چاہیے تھی اور اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جس ہمت اور محنت اور دیانت کی ضرورت تھی، اس کا فقدان رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ کسی ایک فرد یا ادارے کے خلاف جنگ، لڑائی تو دور کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نفرت کا بھی اثر نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اگر اس ملک کو ہم نے 72 سال بعد بھی اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنی اجتماعی بصیرت اور کاوشوں کو ہم بروئے کار نہ لائے، تو ہمیشہ نہ خدا ہمیں معاف کرے گا، نہ آنے والی نسلیں معاف کریں گی۔